My philosophy of leadership is मुनाफिक ना हो और बुज़दिल ना हो। मुनाफिक और बुज़दिल बंदा लीडर नहीं बन सकता। सच्चा बंदा, बहादुर बंदा लीडर बन सकता है। जो बंदा बुज़दिल और जो बंदा मुनाफिक, उसको लीडर बनने का हक हासिल नहीं है। जो मैंने आपको दो वो बताया ना कि बुज़दिल और मुनाफिक, ये अब मुझ ज़्यादा हम पे अप्लाई होता है when you are in a government और when you have to deliver। मेरा अपने इलाके के लोगों से वादा है कि अगर मैं कोई चीज़ नहीं कर सकूंगी तो मैं छुपूंगी नहीं, आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न थी, और आपका जो केस होगा उसको प्लीड करोगी हर फोरम पे, आपकी आवाज़ उठाऊंगी। इससे पहले क्या था और मैं क्यों यहाँ तक इतनी, लड़कियां और भी बहुत खूबसूरत हैं, लड़कियां और भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, लड़कियों की और भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्ट्रगल है। वाई आई हैव टू बी सरताज गुल वजीर? आई थिंक कि मेरा जो बॉन्ड है वो बहुत लोगों के साथ है। मैं कंप्यूटर पे 2 घंटे नहीं बैठ सकती। आप मुझसे वॉक करवा ले लोगों में, आप मुझे बाजार में, मैं उनके साथ चली जा सकती हूँ। मैं घंटा टीवी नहीं देख सकती हूँ, लेकिन आप मुझसे कहते हैं कि फलाने मोहल्ले में हर घर में जाना है। सो माई बॉन्ड विद माई पीपल, जिस तरीके से मैं उनके साथ, मैं, आप मुझे टीले पे बिठा दें, आप मुझे कीकर के दरख्त के नीचे बिठा दें, आई फील सो ईजी विद माई पीपल। मैं समझती हूँ कि मुझे लोगों को यहाँ तक लाने में जो एक वो मेरा उनके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप है, आई थिंक, और स्पेशली ख़वातीन के साथ। जब मैं इलेक्शन कैंपेन कर रही थी, मैंने किसी ख़वातीन के उसमें जलसे में मैंने वो नहीं किया, स्पीच नहीं की। वो मुझे गाने सुनाती थी, मुझे हक करती थी, मुझे जो है ना वो वैसी मेरे साथ इंटरेक्ट करती थी। वो कहते थे हमें तकरीर की ज़रूरत नहीं है। और इलेक्शन वाले दिन एक जी मैं तकरीबन 450 ख़वातीन को गले मिली। आई थिंक उन सब ने मुझे वोट दे दिया। सो आई थिंक मेरा जो पर्सनल बॉन्ड है ना ख़वातीन के साथ, और यूथ को भी शायद लगता है कि मैं चूंकि उनसे थोड़ी बड़ी हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो वो मेरे साथ रिलेट करते हैं अपने आप को। आई थिंक 2 people आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। आई एम माई बाबाज डॉटर। मेरे बाबा, जब से मैं पैदा हुई और मेरी बहनें, कबायली सिस्टम से, मैं वज़ीर मज़ई कबीले से हूँ। मेरे बाबा ने हमेशा हमारे ऊपर फ़ख्र किया है। मेरे बाबा मुझे कहते हैं कि शी इज़ मोर देन अ सन। आई इम्प्रिंटेड बाय माई फादर। मेरे बाबा की आई एम माई बाबाज डॉटर। और मेरे बाबा कहते हैं जिस दिन ज़रताज पैदा हुई थी उस दिन खौफ नहीं था, ये डर ही नहीं सकती है। सो आई कैन नॉट बी डिप्रेस्ड, और मुझे कोई झुका नहीं सकता, मैं डर नहीं सकती हूँ किसी से। और देन इज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैंने आपको पहले बताया, लड़के तो और भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, लड़कियों की तो और भी बहुत स्ट्रगल है। अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुझ पर ट्रस्ट न करते, क्योंकि मैं उनका पहले दिन से डायरेक्ट टिकट मांग रही थी, मैंने रिजर्व सीट के कोटे के ऊपर ना इलेक्शन कमीशन में अप्लाई किया, ना मैंने पार्टी में अप्लाई किया। सो अगर वो मुझे टिकट ना देते तो आज मैं मिनिस्टर ना होती, मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं होती। सो आई थिंक 2 people आर वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, माई बाबा एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुझे इज्जत न देते, अगर मेरी पोटेंशियल को वो न गेज करते, तो आई थिंक मैं यहाँ ना होती। और जहाँ तक अपने टीचर स्टूडेंट्स की बात की है, देखिए मेरी अपनी छोटी बेटी है, शी ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 4 years old इंशाल्लाह। मेरी बेटी को कलमा भी उसके स्कूल ने और टीचर ने सिखाया है। टीचर्स का आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। मैंने अब देखा है कि प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजेस में, जहाँ फीसेस लाखों में होती है, वहाँ उस्ताद की इतनी इज्जत नहीं होती है। ये उस्ताद जो है ना, ये आपके पेरेंट्स के बाद आपके सेकंड पेरेंट्स हैं। आज जो बंदा उस्ताद की इज्जत नहीं करता वो कभी भी आगे नहीं जाता। हमारे तो उस्ताद बशीर और सर सईद अहमद होते थे NCA में, वो बाकायदा अपना जूता निकाल के स्टूडेंट्स को मारा करते थे। उस्ताद उस्ताद होता है, इसकी डिसग्रेस मत करे। और पहले दिन से मेरा तो नाम भी डिफरेंट था ना, 300 की क्लास होती थी पहले दिन, कॉलेज या स्कूल में जाते थे नई उसमें या नए डिपार्टमेंट में, तो वो जब प्रॉक्सी लगवाते थे ज़रताज गुल, तो वो टीचर कहते थे हुई ज़रताज गुल, तो वो नाम मेरा चेंज था, तो वो जो मैं ऑलरेडी अटेंशन मिल जाती थी। अच्छा, मुझको सबसे खूबसूरत बात ये बताती हूँ कि मैं ट्राइबल डॉटर हूँ और मैंने डेरा गाजी खान से डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा। दोनों बहुत रिमोट एरियाज हैं। आप हिस्ट्री अगर इनकी देखें तो बहुत डिफरेंट है। मज़े की बात है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। दे लव्ड मी, दे मेड मी ज़रताज गुल, और उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, फाटा के अंदर भी, कबायली बेटी होने के नाते भी, और डेरा गाजी खान साउथ पंजाब में भी। उन्होंने कहा ये हमारी धी रानी, हमारी इज्जत है। उनका बिहेवियर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है।
ایز کمپیئر ٹو دی ادر پیپل جو سو کالڈ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں یا ماڈرن اپنے آپ کو یا لبرلز اپنے آپ کو کہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ اپ تھا وہ زیادہ پیسو تھا. اٹ واز مور آف اے نیگیٹو. فار ایگزامپل وہ دھیرا نہیں آپ کو کہتے ہیں, وہ آپ کو عزت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو تو قتل بھی معاف ہوتا ہے, تو پھر ووٹ مانگنے آئی ہو. کمال دیکھیں ان کی عزت کا. اور اگر یا آپ کمپیریزن کریں, کوئی ٹویٹر پہ آپ کو آرام سے پیس آف ٹریش کہہ دے گا. دے ول ناٹ تھنک کہ ان کی اپنی بیٹی بھی ہے, ان کی اپنی بھی کوئی بہن ہے, یا ان کی بھی کوئی بیگم یا والدہ ہے. کوئی آپ کو پیس آف شٹ کہہ دے گا, اور somebody will say کہ جی اس کی شکل ایسی یا عقل ایسی یا بال ایسے ہیں یا اس کا رنگ ایسا ہے. دے ول گیج یو آپ کی پرسنالٹی کے اس کے لحاظ سے, جو آپ کا ایک انر لک کے لحاظ سے نہیں, جو آپ کی ایک آؤٹر لک ہوتی ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو زیادہ اس کی ضرورت ہے. اسٹریس کو میں کیسے برداشت کرتی ہوں؟ آئی سوالو ایوری تھنگ. اف آئی ڈو ناٹ سوالو آئی ول ناٹ سروائیو. اگر آپ پورا دن محنت کرتے ہیں, اب اپنے کاز کے لیے آپ جاتے ہیں اور آپ ڈیوٹی اور فرض سمجھ کے کرتے ہیں, اور اس کے بعد رات کو آپ کو کوئی ایک بندہ آپ کے پرسنالٹی کے اور آپ کی ذات کے اوپر ایک بھی فکرہ اور ایک بھی آپ کو غلط وہ کہہ دے, لفظ کہہ دے, کیا ان کو اندازہ ہے کہ آپ کتنا کسی کو ڈس ریسپیکٹ کر کے کتنا تکلیف دیتے ہیں؟ سو آئی جسٹ سوالو اٹ. اگر میں سوالو نہ کروں آئی ول ناٹ سروائیو. آئی تھنک کچھ چیزیں آپ میں اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کی ہوتی ہیں, جو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے. آپ کی بہادری یہ آپ کے بلڈ میں ہوتا ہے. دیر آر سم نیشنز اور مارشلز, اس میں ایک پشتون بھی ہیں, اینڈ آئی ایم پشتون. میں جتنا مرضی اپنا لہجہ ٹھیک کر لو, جتنا مرضی اپنا ایکسنٹ ٹھیک کر لو, ان دا اینڈ میں نے وہی پشتون ہی رہنا ہے, قبائلی, اور وہ میرے خون میں شامل ہے. میں ٹرائبل سول. کچھ چیزیں آپ میں اللہ تعالیٰ خود آپ کے اس میں, آپ کا مسلمان ہونا, آپ کا کسی خاندان سے ہونا, اچھا حسب نسب اسلام میں ہے, یہ بات آپ یاد رکھیے گا. آپ حسب نسب کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑے اور عزت دار خاندان قریش میں پیدا کیا تھا. آپ حسب نسب کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے, لیکن امپرومنٹ کی گنجائش ہر شخص میں ہے. میں نے سیدوں کے بچوں کو بھی اور میں نے بڑے بڑے خاندانوں کے بچوں کو بھی اپنے خاندانوں کی ناک کٹواتے دیکھا ہے, اور میں نے بڑے عام طبقے کے لڑکے لڑکیوں کو ڈاکٹر, انجینئرز اور بہت عزت کے مقام پہ دیکھا ہے. کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوتا عزت کا, کوئی پرسنالٹی کا عزت دار نہیں ہوتا. ہر شخص ایکسل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو فیلڈ دی ہوئی ہے. اب یہ آپ کی مرضی ہے, آپ اپنے لیے گریس لے کر آتے ہیں, آپ اپنے لیے ڈسگریس لے کر آتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے برے کی پہچان کر دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح اور غلط کی بھی پہچان دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تمیز بھی دی ہے کہ آپ نے ریئیکٹیو ہونا ہے یا آپ نے پیسو ہونا ہے, آپ نے اتھارٹیٹیو ہونا ہے یا آپ نے ساری خام کرنا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ خاموشی کفر ہے. آپ اپنے ایمان کے کس درجے کے اوپر ہے, آپ نا انصافی کے خلاف کتنی آواز اٹھاتے ہیں, یہ آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے. آپ خاموش رہتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے, جب آپ آنکھیں بند کر لیں گے ایک دن آگ آپ کے گھر بھی آئے گی. یہ ضرور بات آپ یاد رکھیے گا. سو جسٹ ریمبر, بائی برتھ لیڈر بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ بھی ہو سکتا ہے بائی برتھ لیڈر پر اپنے آپ میں ایروگنٹ بن جائے, اور ہو سکتا ہے کہ جو دنیا اور وقت کے ساتھ ایکسل کر لے, اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کر لے, کیا پتہ وہ آپ سے آگے نکل جائے. سو کوئی وہ نہیں ہے, کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ہر شخص ایکسل کر, ہر شخص میں پوٹینشیل ہے اللہ کی طرف سے. دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں, جب میں جیت کے آئی نا, تو آئی واز دی اونلی لیڈی فرام مائی پارٹی جو جیت کے آئی ڈائریکٹ الیکشن. لوگوں نے مجھے کہا تم یہ ڈیمانڈ کر کے آؤ, یہ ڈیمانڈ کر کے آؤ. سو when I went to the Prime Minister when he was appreciating me, میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. He said کہ میں نے آپ کے لیے خود کچھ سوچا ہوا ہے. پھر میرا کوئی تک نہیں بنتا تھا ان سے کچھ مانگنے کا, تو انہوں نے میرے لیے یہ سوچا تھا. مجھے رات کو کیبنٹ سے فون آیا کہ میم آپ نے کل اوتھ لینا ہے. میں کہا کون سی منسٹری کا؟ انہوں نے کہا میم ہمیں نہیں پتا. سو میں جب اوتھ لینے جا رہی تھی وہاں میں نے پڑھا کہ جی میں کلائمیٹ چینج کا اوتھ لینے جا رہی ہوں. سو اٹ واز پرائم منسٹر ویژن کہ یہ ایک پبلک فیس ہے, یہ ینگ ہے, اس کی فین فالوئنگ ہے, یہ ڈائریکٹ الیکشن لڑ کے آئی, یوتھ اس سے ریلیٹ کرتی ہے, تو میں اس کو اس منسٹر کے ساتھ ریلیٹ کروں جس کا لوگوں کو نام بھی نہیں آتا. So it was his vision. ان کو پوٹینشیل کا پتا تھا. میرے گھر کے لوگوں نے مجھے بڑی
برا بلا بھی کہا. انہوں کسی نے کہا تم نے فلانی منسٹری کیوں نہیں مانگی, فلانی منسٹری کیوں نہیں مانگی. میں نے نہیں مانگی. سو مجھے کیا ایکسپیکٹیشنز ہے لوگوں سے؟ میرے پاس کوئی ڈومین نہیں تھی, میرے پاس کوئی سپیس نہیں تھی, کیونکہ یہ اسٹیبلش منسٹری ہی نہیں تھی. اس کا 3 دفعہ نام چینج ہوا, اس کی ڈومین چیلنج ہوئی, اس کو کوئی سیریس ہی نہیں لیتا تھا. پلاسٹک بینس کی میں نے خود اپنے لیے ڈومین پیدا کی ہے. تو کلین گرین پاکستان اور بلین ٹری سونامی از ناٹ مائی کریڈٹ, اٹس پرائم منسٹر ویژن, اٹس ہز کریڈٹ. تو میں نے اپنے لیے اسپیس پیدا کی, اینڈ آئی سیڈ ٹو دیم, کسی کو اچھی لگو یا بری لگو, جب انشاءاللہ پاکستان میں نام لیا جائے گا کلائمیٹ چینج کے منسٹر کا, زرتاج گل کا نام ضرور لکھا جائے گا. آئی میڈ مائی مارک, بٹ دیر از روم فار امپروومنٹ. لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز میری کیا ہے؟ آئی تھنک یہ پاکستان کی جو قوم ہے نا, یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری نیشن ہے. یہ ایسی کمال قوم ہے کہ یہ لاہور کے اندر کسی کو ووٹ نہیں دیں گے جو سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ اور ماڈریٹ ہوں گے. یہ ڈیرہ غازی خان کے اندر جو سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں گے وہ ووٹ دے دیں گے. دس از ویری ڈائیورس اینڈ ڈفرینٹ. ان کے پوٹینشیل کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا. سو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس قوم کو اچھے کاز پہ لگایا جائے, یہ آ جاتی ہے, یہ آن بورڈ ہو جاتی ہے. یہ بڑی ڈفرینٹ نیشن ہے. اس نیشن نے 22 سال کی جنگیں لڑی ہیں, اینڈ اسٹل اٹس اسٹینڈنگ ٹال. سلوٹ ٹو دا نیشن. جس ذات کے بھی ہوں, جس برادری کے بھی ہوں, جس رنگ کے ہوں, جس نسل کے ہوں, جس صوبے کے ہوں, ہمارے پاس جب نیشنل ایجنڈا آتا ہے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. سو آئی ہیو لاٹس آف ایکسپیکٹیشن. اور ہم انشاءاللہ کلائمیٹ چینج کی, چاہے پلاسٹک بیگ کا بینس ہے, چاہے بلین ٹری سونامی, چاہے کلین گرین پاکستان ہے, یو ول سی پاکستان ول راک اینڈ مائی منسٹری ول راک. For youngsters, just remember that کہ آپ لوگوں کو اسٹیریوٹائپ کو بریک کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو بی یور اون لیڈر. آپ کے پاس پہلے اسٹیریوٹائپ کو بریک کرنا, مت کو توڑنا مشکل تھا, لیکن اب آسان ہے. اور اس کی میں ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں. آپ ہماری کیبنٹ دیکھیں, شہریار آفریدی, مراد سعید, حماد اظہر, علی محمد خان, شبیر علی قریشی, میں خود, یو نیم اٹ. ہم لوگوں کو پہلے ٹرسٹ کر کے ٹکٹیں دی گئی. پھر ہم, اور یہ وہ کلاس ہے جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا, کہتا تھا ینگسٹرز کچھ نہیں کر سکتے ہیں, جب تک آپ کے بال سفید نہ ہو جائیں تب تک آپ سیاستدان اچھے نہیں بن سکتے ہیں. ویسے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا. تو ہم لوگوں کو پہلے ٹکٹیں دی گئی. ہم جب مین اسٹریم پالیٹکس میں الیکٹ ہو کے آ گئے تو پھر ہم لوگوں کو کیبنٹ کا منسٹرز بنایا گیا. سو سی کتنا پوٹینشیل ہے. آپ جو ینگ لیڈرز آئیں کسی بھی فیلڈ میں, اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ, آپ بہت فلرش کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے اوپر ٹرسٹ کریں. سو بی یور اون لیڈر.